اور یہ جو اوور بلنگ ہے یہ باقاعدہ سرکاری رپورٹ ہے، یہ یقین کریں ہم نے گھر میں نہیں گھڑی. بجلی کمپنی کو اوور بلنگ کے ذریعے صارفین سے 675 ارب روپیہ جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے اور اوپر پہنچایا جا رہا ہے. بجلی صارفین سے اوور بلنگ پر نیپرا انکوائری رپورٹ کا معاملہ. صارفین سے اوور بلنگ کے حیران کن اعداد و شمار سامنے آ گئے. پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیوں نے صارفین سے اوور بلنگ کے ذریعے 675 ارب سے زائد وصول کیے. افسوسناک اور المناک بات یہ ہے کہ نیپرا کی ایک انویسٹیگیشن رپورٹ پڑھی میں نے، اور وہ پڑھتے پڑھتے ہی سامنے ایک اور خبر بھی آ گئی کہ بجلی میں 3 روپے کا اضافہ ہو گیا. آپ کو پتا اس رپورٹ پہ کیا تھا جو انویسٹیگیشن رپورٹ تھی؟ بھائی 3 دنوں سے یہ ہیڈ لائنز بن رہی ہے، خدا کا شکر ہے کہ آپ نے اعتراف کیا ہے کہ جو پاور کمپنیز ہیں خاص طور پر پنجاب کی، لیسکو، میپکو، گیپکو، یہ فیسکو، یہ یعنی ملتان، لاہور، فیصل آباد اور گجرانوالا، یہ ڈاکو ہیں. اوپر سے مراد یہ کہ یہ جو جنہوں نے اس پہ قابو کیا. اچھا رابڈ آف روپیز، یہ ٹریبیون ہے کہ پاور کنزیومرز رابڈ آف روپیز 675 بلین، 675 ارب روپیہ لوگوں کی جیب سے نکالا گیا. 2300 ارب روپے کے قاضی صاحب یعنی کیپیسٹی چارجز جڑی بجلی نہیں بنی، قاضی صاحب جو آپ تک گئی نہیں. قاضی صاحب 200 یونٹ والوں کو آپ نے پکڑا، آپ نے ابھی تک پھر یہ کہتے ہیں کہ ایس آئی ایف سی بند کرو، پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم معیشت کو دیکھیں گے. مجھے میری عرض سن لیں، صرف مجھے موقع دے دیں. 200-300 یونٹ والے بجلی والوں کو پکڑا آپ نے، روزانہ سینکڑوں پریس ریلیزیں جاری کی، پرچے دیے، کوئی ایک بڑے آدمی کا نام آیا. لیکن یہ جو اربوں روپے بغیر بجلی بنائے لوگوں کو 25 کروڑ وہاں پہ ڈاکہ مار رہے ہیں، کبھی ان کو بھی تو ان کے خلاف بھی تو کوئی آواز بلند کرے نا، کبھی ان کے خلاف بھی تو کارروائی نہ ہو رہا. آئی پی پی جو آپ کے فیورٹ سبجیکٹ ہے، یہ بغیر بجلی بنائے جیب میں ڈاکہ مار رہے ہیں، پیسے تو قوم کے جا رہے ہیں نا. صاحب انہوں نے کیا بات کرتے ہیں آپ ہمیں تو کیا بات کریں گے؟ ہر جگہ پہ سامان پہنچتا ہے. میرے کو ہوسٹ نے کہا، میں نے ایک آئی پی پی کے بارے میں سٹوری چھپی، اخبار میں تھی، وہ بھی میں نے گھر سے نہیں بنائی تھی. ان کے مالک کا میسج آ گیا، جناب ساڑی معافی ہو سکتی ہے. میں کہ جناب سن معاف کر دو. بات یہ نہیں، مبارک ہو قوم، آپ کو مبارک ہو، آپ کے زخموں کو نمک چھڑکنے والی نون لیگ دوبارہ اقتدار میں. آئی ایم ایف کے کیا ہے پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے گیس ٹیرف میں 100% اضافے کا حکم. بجلی ہے نہیں، گیس استعمال نہیں کر سکتے، قبرستان میں جگہ نہیں، کفن خریدنے کے پیسے نہیں، اور اربوں روپے کے ڈیل کر کے آنے والے 2 ارب روپے کا مینارے پر 4 روپے کا کوئی اضافہ بتایا جا رہا ہے مجھے اوپر کنٹرول روم سے کہ بھئی یہ ہماری بجلی میں قیمت میں بھی اضافہ ہوا ہے. اس کے بعد 90% سندھ، بلوچستان. اچھا صاحب یہ بجلی پہ جو ڈاکہ مارتے ہیں، ان پہ آسمانی بجلی کب گرے گی؟ کبھی نہیں گرے گی. یہ خود آسمانی بجلی بن کر اس قوم پہ گریں گے. اور اس کے بعد اس پورے ملک کے جو پولیٹیکل سٹرکچر ہے اس میں یہ غصے قائد صاحب سندھ بلوچستان انڈسٹری جڑی نا شٹ ڈاؤن دیکھیں، 90% شٹ ڈاؤن. کسی ملک میں کیا یہ اکانومی آگے چلے گی؟ چلے گی. میں چلو یار بچوں والی بات ہے، 2 صوبے آپ کے بند ہو رہی ہے، انڈسٹری آپ کریں چلے گی؟ صاحب کیسے چلے گی؟ اور فیصلہ آباد جائے، علوم بند ہے، لوگ بے روزگار ہیں، چوریاں ڈاکے، ایک لاہور میں 300 سے زیادہ ڈکیتی کی وارداتیں ہو رہی ہیں. یار قاضی صاحب کیوں ہم لوگوں سے پورا سچ نہیں بول سکتے تو جھوٹ بولنے کا ٹھیکہ لیا ہم نے؟ جب آپ کے پرائم منسٹر ان ویٹنگ جا کے چیمبر آف کامرس میں کہتے ہیں کہ آپ انڈسٹری لگائیں، کیڑی انڈسٹری لگائیں؟ ناڑے بنانے تو علاوہ تو نادا کی ہے. 60s میں سب سے پہلی کیمیکل انڈسٹریز پاکستان میں لگی. ہم نے یہاں پر دنیا کا دوسرا بڑا مٹی کا ڈیم بنایا، کہ پہلا بڑا ڈیم بنایا. یہاں پہ انڈسٹریل انفراسٹرکچر کھڑا کیا. یہاں پہ کوریا والے آ کے ہم سے پوچھتے تھے، اور جس دن دا تواڑے ہاتھ چڑھے ہے ماشاءاللہ یہ سائنسدان تسی آئے ہو تو ہم کسی پلے نہیں رہے. وہ دیکھیں بس نوٹ والی مشین ہے نا، صرف وہ چل رہی ہے. قائد صاحب میری صرف یہ 375 روپے کا ڈاکہ ہمارے ٹی وی پہ چل رہا ہے، یہ کن کی جیبوں میں پڑا ہے؟ جو بل دے رہے ہیں، جو دیتے نہیں ہیں وہ تو ویسے ہی موجے کر رہے ہیں، وہ تو دیتے ہی نہیں. یہ جو بجلی بیچارہ 200 یونٹ، 500 یونٹ، 100 یونٹ، 50 یونٹ، 675 ارب کا ڈاکہ. یار کوئی قانون ہے انہیں پکڑے گا؟
بھٹی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ جب تک SIFC نے یہ ڈالروں پر یعنی اس کو روکا اور 300 سے نیچے ابھی تک رکھا ہوا اور امید کرتے کہ مزید بھی نیچے آ جائے، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ان کو تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ قائد صاحب بھٹی صاحب یہ روپے کی معیشت میں نہیں رہتے، یہ ڈالروں کی معیشت میں رہتے ہیں، یہ ڈالروں میں باہر پراپرٹیاں خریدتے ہیں، یہ روپیہ ان کے لیے کچھ روپیہ ان کے لیے کچرا کر دیا۔ قاضی صاحب پھر انہیں ڈالروں والے ملک میں جا کے حکمران بنائے نا، ادھر تو وہ بنائیں جس کی پاکستان کی زمین کے ساتھ محبت ہے، جس کا پاکستان کی زمین کے ساتھ رشتہ ہے، جس نے جینا مرنا یہاں قاضی صاحب۔ بھٹی صاحب پھر مجھے یہاں پہ کلوزنگ بھی کرنی ہے، ادھر نہیں کر سکتے۔ ایک بندہ، دوبارہ کہوں گا، تیسری بار کہوں گا، وہ اس نے لیبیا سے اور پاکستان سے کک بیک لی اور پکڑا گیا کوریا میں، اس نے جیل ٹرم کاٹی۔ یہ کیا کرتے ہیں، 40 دن کی بلنگ کرتے ہیں جان بوجھ کے، تاکہ میرا سلیب بڑھ جائے اور مجھ سے زیادہ پیسے لے سکے۔ یہ دوسری 2 نمبری کیا کرتے ہیں، سلیب بڑھے، سلیب پر اسی کے تناسب سے ٹیکس بڑھے۔ ہاں تو پیسے اکٹھے ہو نا سر، اپنا لاس پورا کریں۔ دوسری یہ بڑی 2 نمبری کیا کرتے ہیں، میٹر خراب ہو جاتے ہیں نا، میٹر زیادہ چلنا شروع ہو، اس کو ریپلیس کرنا ان کی ذمہ داری ہے، یہ جان بوجھ کے نہیں کرتے۔ اس رپورٹ میں لکھا ہے کہ 3 سال کے کیسز ہیں میٹر ریپلیس کرنے کے جو کہ نہیں کیے گئے، تاکہ زیادہ بل بھیجتے رہیں صارفین کو۔ اگلی بڑی 2 نمبری یہ کیا کرتے ہیں، یہ اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ وہ جو میٹر ریڈر آتا ہے نا، وہ فوٹو لیتا ہے موبائل سے، وہ جان بوجھ کے جرکی فوٹو لیتا ہے۔ اچھا جب فوٹو آ جاتا ہے اور صحیح نمبر اس پہ آپ پڑھ رہے ہیں، تو ان کا یہ سسٹم میں اس کو جان بوجھ کے بلر کر دیتے ہیں، تاکہ نصرت جاوید کے پاس بل آیا تو وہ پڑھ نہ سکے کہ اس کے پاس اس کے یونٹ ایکچولی ہیں کیا، تاکہ آپ کو اوور چارج کر سکے۔ اور یہ کیوں کرتے ہیں، یہ اربوں روپے کماتے ہیں، یہ لوٹتے ہیں صارفین کو۔ جو ان کا کبھی کبھی لاس ہو جاتا ہے نا، جو ٹیکس دینا ہوتا ہے انہوں نے، اس کو پورا کرنے کے لیے لاس کس چیز کا؟ لاس بھی چوری کا، جو میں اور تم نے نہیں کی، اس کا انہی کے لوگ مل کے چوری کر رہے ہیں۔ 9 لاسز کیا لیں دوسرے لفظوں میں؟ ہاں بھائی صاحب، میں نے یقین مانے جب یہ خبر آئی، میرا یہ تھا کہ آج آپ یہ پڑھ چکے تھے پہلے پوری رپورٹ، میری یہ تمنا تھی کہ ہم آج کا سارا پروگرام اس پہ ڈیوٹ کریں۔ بندہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک، آپ بتائیے کہ صاحب آپ نے پھر کیوں نہیں؟ میرا صرف ایک سوال ہے، یہ رپورٹ کس نے تیار کی ہے؟ نیپرا نے۔ نیپرا کیا ہے؟ یو ریگولیٹر نیپرا، یو ور سپوزڈ ٹو ٹیل می کہ یہ ہو رہا تھا اور ہم نے یہ سزا دی ہے۔ کوئی سزا نہیں ہے اس میں، کچھ بھی نہیں۔ نہیں تو بھائی آپ ریکمینڈیشن پڑھیں، ریکمینڈیشن پتہ نہیں کیا لکھا ہے کہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ ہینڈ ہیلڈ یونٹ لے تاکہ تو پھر آج کہتے یہ جو بنایا 3 روپے 7 پیسے ہم ریکمینڈ کرتے ہیں، ان کو اتھارٹی ہے کہ لاگو کر دو، تیرے اور میری تنخواہ میں سے گئے فی یونٹ۔ جو ڈسکو یہ کرتی یہ ہیں کہ لائن لاسز اور پھر چوری، اس کو کور کرنے کے لیے جو شریف صارف ہے نا، ایماندار دیانتدار صارف، اس کو اوور بلنگ کرتے ہیں، اس کو اوور چارج کرتے ہیں۔ یعنی بل اگر کسی کا 4000 روپے کا ہے تو اس کو 10,000 کا بل دے کے وہ 6,000 روپے کسی انڈسٹری نے چوری کیا ہوتا ہے، کسی اور نے چوری کیا ہوتا ہے، وہ ادھر برابر کر لیتے ہیں، 6,000 10,000 کر کے غریبوں کے جیبوں سے بٹورتے ہیں۔ اور پیسہ کتنا بٹورتے ہیں؟ 675 ارب روپے کہہ رہے ہیں کہ بٹورا گیا ہے لوگوں کی جیبوں سے۔ 675 ارب روپے اماؤنٹ ہے، بہت بڑی اماؤنٹ ہے۔ سرکار کے ادارے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں اس طرح۔ کیا کاروائی ہوئی ہے کچھ نہیں پتا۔ جو لائن لاسز ہیں یا جو اپنا جو بجلی کہتے ہیں کہ جناب وہ سبسڈی ختم کر کے پھر مزید بجلی بڑھائی جا رہی ہے IMF کے ساتھ شرائط کے اوپر، وہ صارفین کے اوپر الگ سے ڈنڈا ہے۔